لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ 1 اپریل آنے والا ہے اور ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ وہ اپریل فل مناتے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں۔ اس دن جھوٹ بولنے کو جو ہے وہ ہنر سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں کبھی بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے ان مقام کے علاوہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، اور وہ زیادہ نہیں، صرف 3 مقام ہے۔ جھوٹ بولنے کی اجازت 3 مقام پر ہے۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے تو، یا دو مومنوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس وقت شریعت اجازت دیتی ہے کہ ان میں صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو بول دو، تاکہ جو اختلاف ہے وہ اتحاد میں تبدیل ہو جائے۔ خدا کی قسم، دین کہاں ہے جو مذہب اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر 2 لڑنے والوں میں اتحاد کرانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو بول دو۔ آج لوگ اختلاف پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 مومنوں کے درمیان عداوت پیدا کرے، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ شیطان کی ذریت سے ہے، اور ذریت اولاد کو کہتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو ذرا اپنے آپ کے حوالے سے غور کرنا چاہیے جو مومنوں کے درمیان اختلاف ہی کی ہوا پھیلانا چاہتے۔ جہاد کا موقع ہو اور جہاد ہو رہا ہو تو اس وقت جنگی چالوں کے اعتبار سے دشمن کے سامنے کہ اسے ہم جنگی چال میں مبتلا کر دیں، اس وقت بھی اگر جھوٹ بولنا پڑے تو اجازت ہے کہ بول سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چیزیں اسلام اس کی دعوت دیتا ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ اور باقی کے ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی مذاق کے طور پر، اسلام میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اور میرے اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور اڑ جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت کی جاتی ہے۔ فرمایا گیا کہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو جہنم کی راہ پر لے جاتا ہے۔ اور ایک مقام پر تو آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ ایمان والا چوری کر سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا شامت اعمال کی بنیاد پہ کر سکتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر اس کا نفس اس کو ورگلا دے تو وہ چوری کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نفس نے بہکایا، شیطان نے حملہ کیا تو وہ چوری کر سکتا ہے۔ کہا کیا کوئی مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر اس کا نفس اس کو بہکا دے، شیطان غالب آ جائے تو وہ زنا بھی کر سکتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس لیے کہ جھوٹ تو یہ منافقین کی علامت ہے، یہ اہل نفاق کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں یہ ہے جھوٹ، اور ہم اس کو معاذ اللہ تہوار کے طور پر، یہ جھوٹ کا بھی کوئی تہوار ہوتا ہے؟ اسلام میں جھوٹ کا تہوار نہیں ہے، اسلام میں صداقت اور سچائی کا تہوار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس لعنت سے بچیں اور اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ یہ اپریل فل ہمارا تہوار نہیں ہے۔ اور مجھے ان لوگوں پر بھی غصہ آتا ہے کہ میلاد النبی پر تو وہ جلسے کرتے کہ یہ بدعت اور یہ شرک ہے، وہ اپریل فل پر جلسے کیوں نہیں کرتے؟ کہ یہ جھوٹ حرام ہے، اس سے بچو۔ جو حرام ہے اس وقت تو سو جاتے ہیں، اور جو نجات کا ذریعہ ہے اس وقت زبان درازیاں کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اس بات کا عہد کریں، نہ ہم اپریل فل منائیں گے اور نہ کسی کو منانے دیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے اور نہ کسی کو جھوٹ بولنے دیں گے۔ جھوٹ وہ ہے جس کی نحوست سے روزی کم ہوتی ہے، روزی میں کٹوتی ہوتی ہے، روزی سے برکت جاتی ہے۔ جھوٹ وہ ہے جس کی نحوست کی وجہ سے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے۔ جھوٹ وہ ہے اللہ اکبر جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نسلوں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔
اس لیے ہم جھوٹ کا بائیکاٹ کریں، جھوٹ سے بچیں. کمنٹ شیئر ضرور کریے.